بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 519 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہی، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بہت سے رسل، وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ وہ دونوں کھاتے تھے کھانا، کیف انظر دیکھیے، کیف نبین کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر پھر دیکھیے، انا یؤفکون وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملکو ایسی چیز کی جو اختیار نہیں رکھتی، لکم تمہارے لیے، ضرا نفع نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک پیغمبر ہی تھے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سچی فرما بردار تھی۔ چوتھی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ پانچویں بات، دیکھ لیجئے پیغمبر ہم کیسے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں۔ چھٹویں بات، پھر دیکھیے کہ وہ لوگ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ ساتویں بات، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں نصارہ کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود
اللہ نہیں ہیں، وہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، وہ بھیجے ہوئے انسان ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کی طرف سے بحیثیت رسول بھیجے گئے ہیں۔ اور تمہیں چاہیے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی رسول بن کر نہیں آئے، ان سے پہلے ہزاروں انسان بحیثیت رسول اور نبی اس دنیا میں مختلف قوموں اور زمانوں میں آئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جو کہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے وہ خود اللہ اور معبود نہیں ہو سکتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے معبود اور کیسے اللہ ہو سکتے؟ یہ بات یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کی ماں اللہ کی نیک، صالح، متقی، پاک باز، فرمانبردار اور سچی بندی ہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور نہ حضرت مریم اللہ ہیں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت مریم اللہ کی پاک باز خاتون ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے تھے جیسے عام لوگ کھانا کھاتے تھے۔ جب یہ دونوں کھانے کے محتاج ہیں تو وہ کیسے اللہ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں یوں فرمایا گیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نہ ہونے اور ان کے بندے ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی گئیں اور ان کی تائید و مدد کی گئی۔ جو کسی کی جانب سے روشن دلیل کا محتاج ہو اور کسی کی تائید کا محتاج ہو، وہ معبود یا اللہ یا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً اللہ کا محتاج بندہ ہے۔ ہاں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں صاف طور پر یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں، اور ان کی ولادت کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ جس کی ولادت، بچپن، جوانی اور جس کی آسمان پر اٹھائے جانے کے تذکرے آسمانی کتاب میں موجود ہوں، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ان آیات میں کس قدر تفصیل سے وہ حقیقتیں موجود ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے ایک گود کا بچہ ہے، کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور پھر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، شرک سے بچنے کی، توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔